کل سارے آزادی منائی. ایک مسئلہ شریف بتا دوں میں آپ کو, اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے. آپ کی تربیت اگر ہم نہیں نا جمعوں پر کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ہم حق بیانی نہیں کریں گے. میں آپ یہ دیکھوں کہ یار میں اگر ان کو تھوڑی سی یہ باتوں مسئلہ بتا دوں تو صاحب پترا نے پیسے دے کے ناجائز کیتا تو یہ میرے سے ناراض ہو جائیں گے. لیکن مجھے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ بات لکھی, آپ نے فرمایا وہ مولوی جو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ان کو مسئلہ حق بیان نہیں کرتا, فرمایا قیامت کے دن حدیث پاک میں موجود ہے, اللہ رب العزت قیامت کے دن جو حق چھپایا جس نے, قیامت کے دن اس کی زبان کو کینچی کے ساتھ کاٹا جائے گا. فرمایا وہ لوگوں سے ڈرے, اس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے ہوئے حق کو بیان کر دے. یہ ہم اس لیے مجبور ہیں کہ اگر آپ کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن اس کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے ہمیں بھی پوچھا جائے گا, یہ حق بیانی ہونی بھی چاہیے. حدیث پاک موجود ہے, وطن کی محبت سرکار کی سنت سے ہے, لیکن اس کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ منانے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ نوافل ادا کر کے وطن پاکستان کی آزادی پر اللہ کا شکر ادا کرے. شکر ہے یا اللہ تیرا نفل وچ تیرا شکر ادا کرنے یا پتر ذبح نہیں کرانے پہ, یا اللہ تیرا شکر ہے ساڑیاں ماما بھیناں دی عزتاں نہیں لٹیاں, یا اللہ تیرا شکر ہے سانو مشکل تے پیڑے حالات نہیں ویکھنے پہ, قرآن خوانی کروائی جائے, شہداء کے لیے دعائیں کروائی جائیں, یہ جائز طریقہ ہے. ترانے پڑھے جائیں, پاکستان کے لیے دعائیں کی جائیں, یہ جائز طریقہ. اور ناجائز کیا ہے؟ سکوٹراں دے جناب بندہ سائلنسر کاٹ کے تے ٹھاں ٹھاں کرے, منڈے جناب ایک ٹائر اگوں چوک کے تے ون ویلنگ کرن, اپنی جان خطرے دے اندر ڈالن, یہ بھی حرام ہے, جان کو خطرے میں ڈالنا. پھر شور برپا کرنا, سرکار نے تو فرمایا جس نے ہمسائے کو تکلیف دی قیامت کے دن وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جائے گا, جنت میں نہیں جا سکے گا. تو جڑے باجے بجا کے ٹھاں ٹھاں تے ساری رات سکون برباد کر دے, ان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد جناب یہ شراب خانے رات کو پینا, عورتوں اور مردوں کا اختلاط کرنا, گانے بجانے کہ اونچی آوازوں میں لگا کر کے پھر رقص کرنا, کس کی اس نے اجازت دی؟ یہ آزادی ملی تمہیں؟ ادھر تو اگر تم نے آزادی کی قیمت پوچھنی ہے تو وہ جا کر کے پوچھو فلسطین والوں سے, وہ جا کر کے پوچھو کشمیر والوں سے, وہ جا کر کے پوچھو برما اور عراق والوں سے کہ آزادی کی قیمت کتنی مہنگی ہوتی ہے. فلسطین کے اندر ابراہیم ابو مہادی, یہ فلسطین کے اندر رہنے والے, جس وقت اسرائیلیہ نے بم ماریا تے گولیاں برسائیاں, ایک لمحے دے وچ آپ دے 6 پتر شہید ہو گئے. جس وقت پتراں دے سامنے جنازہ آیا تو او جناب جنازہ کفن دے وچ بندھیا گیا, پھر انہاں دے جنازے انہیں خود آگے کھڑے ہو کے پڑھائے, تے پڑھانے تو بعد انہیں دعا منگی, جو دعا مانگ کے جس وقت جنازے نو کندھا دیتا تے لے کے چلے آنا تے صحافی نے ڈک لیا, جو نے کہا حضرت میں تہاڈے کول ایک سوال کرنا چاہنا وا, ایتھے تے ایک پتر دنیا تو چلا جائے تے جناب باپ ہوش گوا دیندا تے تسی لڑکھڑائے بھی کوئی نہیں. انہوں نے کیا میں کیسے لڑکھڑا سکتا تھا, میرے 6 پتر دنیا سے چلے گئے, ان کے بڑے خواب تھے دنیا کے اندر جو انہوں نے دیکھے تھے, لیکن مجھے اللہ نے اس بات پر صبر عطا فرما دیا کہ میرے پتر ڈکیتیاں کر دے دنیا تو نہیں گئے, میرے پتر کرپشن کر دے دنیا تو نہیں گئے, میرے پتر وطن دے اندر لوٹ مار کر دے دنیا تو نہیں گئے, میرے پتر اس ارض مقدسہ قبلہ اول کی عزت کے لیے قربان ہو گئے کہ جس کی عزت اور عظمت کے لیے انبیاء بھی اپنی شہادتیں پیش کرتے رہے ہیں. یہ اس باپ کا حوصلہ, یہ اس کا جذبہ, وہ وطن قبلہ اول, ان سے پوچھیں آزادی کی قیمت کیا ہے. اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ, ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ.